احتشام صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان میں خاص طور پہ بٹ کوائن کا جو مستقبل ہے اور اس مارکیٹ کا، اور ساتھ ساتھ یہ تو نہیں ہونے والا کہ یہاں پر بھی اب ٹیکس کا سسٹم شروع کر دیا جائے گا، جی اس پہ بھی ٹیکس لگا دیا جائے؟ آمنہ، یہ میرا خیال ہے جو آخری جملے سے بات کرتے ہیں، جو ابھی آپ نے بھی بات کی اور ڈاکٹر صاحب نے بھی کامنٹ کیا ہے بٹ کوائن مائننگ، وہ اس کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ جی پاکستان میں بجلی جو ہے نا وہ سستی ہو جائے گی، اور اس کو آپ دیکھ لیں ابھی جو لیٹسٹ اطلاعات ہیں یہ کہ آئی ایم ایف نے اس کو اپوز کر دیا کہ جی ہم اس طرح بجلی کی قیمت کم نہیں کرنے دیں گے۔ اچھا دیکھیے، بنیادی طور پہ تو میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب نے بڑا بریفلی سمجھا دیا، اور بلکہ پچھلے دنوں دو ان کے بڑے زبردست آرٹیکل بھی ہیں، میرا خیال ہے پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں، بنیادی سوال آمنہ اس وقت یہی ہے کہ جو 1945 میں امریکہ نے ایک ڈالر ڈینومینیشن سسٹم اور یہ برٹن ووڈ انسٹیٹیوشن قائم کیے تھے، یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک، کہ تاکہ ڈالر کی جو ڈومینیشن رہے ہمیشہ کے لیے، اب لگ رہا ہے کہ اب آہستہ آہستہ یہ ڈومینیشن ختم ہو رہی ہے، اور جس طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ اب پیپر کرنسی ختم ہو رہی ہے اور ڈیجیٹل کرنسی سامنے آ رہی ہے، اور اس میں بٹ کوائن بھی سامنے آ گیا ہے۔ دیکھیں، اس میں کہا جاتا ہے کہ جو وقت پہ فیصلے کرتے ہیں آمنہ وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اب یہ ساری دنیا ایک طرف دیکھ رہی تھی کہ جس طرح بھی دیکھیں 57 بلین ڈالر جو ہے نا بٹ کوائن بک چکا ہے، جس میں میں تفصیلات دیکھ رہا تھا۔ ساؤتھ کوریا نے 18 بلین ڈالر، انڈیا نے 7 بلین ڈالر، برازیل، ٹرکی، نائجیریا نے 4 بلین ڈالر ایچ جو ہے نا وہ خریدے ہوئے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جو امریکہ نے اس پہ فوری طور پہ جو عمل کیا، وہ دیکھنا بٹ کوائن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی پرائس جو ہے نا فلکچویٹ کرتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں امریکہ نے جو اب لانچ کر دیا نا اسٹیبل کوائن کے نام پہ انہوں نے اس کو لانچ کر دیا ہے، وہ کہا جا رہا ہے کہ $1 ایک اپنا اسٹیبل کوائن کے برابر ہوگا۔ اس میں نقصانات کے بظاہر چانسز کم ہیں، اور اس کا ٹرینڈ آپ آمنہ یوں دیکھ لیں کہ جو بلین آف ڈالر کے ٹی بل خریدتے تھے چائنیز اور جیپنیز اور باقی لوگ، انہوں نے اب یہ ٹرینڈ دیکھتے ہوئے نا یہ اپنا اسٹیبل کوائن میں پیسہ انویسٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو امریکہ کے لیے ایک سائی آف ریلیف مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگر فرض کریں دنیا میں اگر ڈالر کی ہم دیکھتے ہیں برتری ختم ہو رہی ہے، تو ساتھ ہی انہوں نے یہ کام شروع کر دیا۔ دوسری بات آمنہ بہت اہم ہے، میرا خیال ہے جو مجھے سب سے زیادہ اہم لگتی ہے، اور ڈاکٹر صاحب اس پہ ضرور کامنٹ کریں۔ دیکھیں، تھوڑا عرصہ پہلے تک، بلکہ ایگزیکٹلی آپ یوں دیکھ لیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی دوسری ٹرم سے پہلے اس کے بارے میں دنیا میں بڑے شدید تحفظات تھے۔ وہی چائنا آج جس میں اتنا پیسہ انویسٹ کر رہا ہے، انہوں نے ابھی تک لیگلی اس کو اوپن نہیں کیا۔ اب چائنا میں ابھی یہ کام نہیں کر سکتے، تھوڑا سا پہلے تک یہ اطلاع تھی۔ اب سارے اس طرح بھاگ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو اپنا سورس کا استعمال کیا نا، ابھی دیکھیں فیڈرل ریزرو کے جو پریزیڈنٹ ہیں، جس کے بارے میں اتنی دھمکی خوفناک دی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ میں تمہیں گرفتار کروا دوں گا، اب انہوں نے بھی لگتا ہے اس ڈر سے یا کچھ وجوہات کی وجہ سے اپنا فیڈرل ریزرو کے کچھ چیزوں کو تبدیل کرنا شروع کیا ہے۔ اب ساری دنیا کے آمنہ جو آپ دیکھ لیں کہ ریزرو بینک ہے، ان کے اسٹیٹ بینک جو ہوتے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ نہیں جی ہم اس طرف جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ساری دنیا میں جو ہے نا ڈیجیٹل کرنسی کا کاروبار ہوگا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ $1 ٹریلین کی یہ جو مارکیٹ ہے، اس میں پاکستان اپنا کیسا رول پلے کر سکتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ اب تک لوگ جو ہے نا وہ انویسٹ کر رہے تھے کہ جی ہاں جی، آخری بات یہ کہ جس طرح ہم لوگ جو ہے نا تحفظات ہم لوگوں کے ہوتے ہیں، جی پلاٹ ہونا چاہیے، بینک بیلنس ہونا چاہیے، سونا ہونا چاہیے، اس سے ہٹ کے انویسٹمنٹ کی طرف ہم جائیں گے۔ میرا خیال ہے اب کیونکہ پوری دنیا کا ٹرینڈ بن رہا ہے، تو میرا خیال ہے ہمیں بھی اس طرف جانا چاہیے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے جس طرح وہ لوگوں کو آگے لے کے جا رہے ہیں، اور ان کے جو وٹکاف ہیں جو ان کے پارٹنر بھی ہیں، اور مڈل ایسٹ میں بھی وہ جاتے ہیں، ان کے صاحبزادے زیک وٹکاف کیا کہتے ہیں زیک وٹکاف، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیٹا جو ہے ایرک ٹرمپ، یہ فائنینشیل گلوبل لبرٹی کے نام سے کمپنی سے جو کام کر رہے ہیں، ساری دنیا ان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ تو لہٰذا مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں بھی آہستہ اس طرف جانا پڑے گا